میں طارق مرتضیٰ آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ کووڈ-19 پارٹ 12B لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے پارٹ 12A میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بیسیکلی 3 اجزاء سے بنایا ہے، یعنی اس کا جسم، اس کی ذات یا نفس جو وہ خود ہے، اور روح۔ اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ان تینوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ اس پارٹ میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان تینوں کمپوننٹس میں سے روح کیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں میری روح، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے کمپوننٹس کی تخلیق کہاں پر کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی 2 اسٹیجز ہیں، جن میں ایک کا نام عالم امر ہے اور دوسرے کا نام عالم خلق ہے۔ عالم امر اس اسٹیج کا نام ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ارادہ کرتے ہیں اور کمانڈ دیتے ہیں، مگر چیز کی تخلیق یعنی کریشن ابھی نہیں ہوتی ہے۔ عالم امر کے قوانین کوئی نہیں جان سکتا کہ کن قوانین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اور کن فورسز اور قوانین کے تحت اپنا امر نافذ کرتے ہیں۔ جبکہ عالم خلق میں کریشن وجود میں آتی ہے اور اس کے قوانین سیٹ کیے جاتے ہیں، اور ان قوانین یعنی رولز کو ہر کوئی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ اسٹیپ وائز مکمل ہوتی ہیں۔ اس عالم خلق میں جو رولز سیٹ کیے جاتے ہیں وہ ایک بار سیٹ ہونے کے بعد چینج نہیں کیے جاتے۔ مطلب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ خود ان قوانین کو چینج نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی کو اجازت ہوگی ان قوانین کو بدلنے کی۔ مثال کے طور پر یہ قانون سیٹ کر دیا گیا ہے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچے گی، جسے ہم لا آف گریویٹیشنل پل بھی کہتے ہیں۔ تو اب کوئی اس لا کو چینج نہیں کر سکتا۔ پانی لو لیول کی طرف چلے گا، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کے اندر سورہ یونس میں آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلا کرتے، اللہ کی باتیں نہیں بدلا کرتی۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کے کام کرنے کے ڈھنگ میں تمہیں کوئی تبدیلی نہیں ملے گی، تمہیں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اللہ کے کام کرنے میں، اللہ کی سنت میں۔ روح اور ہماری ذات یعنی ہم یا ہماری خودی، جسے قرآن نفس کہتا ہے، یہ عالم امر کی تخلیق ہے، اور جسم عالم خلق کی تخلیق ہے، جس کے کچھ قوانین ہیں کہ وہ کیسے بنتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس کی ہر اسٹیج اور ضرورت کو ہم اپنی عقل استعمال کر کے سمجھ جاتے ہیں۔ سائنس اس کو بہت تیزی کے ساتھ سمجھتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ بہت سی جو ہیں وہ سائنٹیفک اسٹڈیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اناٹمی ہے، فزیولوجی ہے، بائیو کیمسٹری ہے، بائیو فزکس ہے، میڈیسن ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ہم اپنی عقل استعمال کر کے کر سکتے ہیں جسم کے بارے میں، کیونکہ وہ اسٹیجز میں کام کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک روح اور ہماری ذات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، الا یہ کہ اس کے بنانے والا ہی ہمیں کچھ بتا دے۔ بنانے والے نے روح کا علم کم دیا ہے، مگر ہماری ذات کے بارے میں بڑی ڈیٹیلز بتائی ہیں، کیونکہ اللہ کے دین میں اسی کی نشو و نما، یعنی ہماری ذات، یعنی کہ جو ہم خود ہیں اپنے اندر، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا خودی کے نام سے، اس کی نشو و نما اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو درکار ہے۔ سارا کھیل اسی کا ہے۔ اگر ہماری ذات بیلنسڈ ہے تو اللہ کا دین دنیا میں مستحکم ہے، اسٹرانگ ہے۔ اگر نہیں تو دنیا جیتی جاگتی جہنم ہے، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں، لہٰذا ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ سب سے پہلے روح کو لیتے ہیں۔ قرآن نے سورہ اسراء آیت نمبر 85 میں بتایا کہ روح کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ ہمارے بدن کے اندر روح پھونکی گئی ہے، اور ہمارے جسم سے باہر بھی روح کام میں لگی ہے۔ ایک تو ہمارے بدن کے اندر روح پھونکی گئی ہے، اور دوسرا ایک روح اور جو باہر کام میں لگی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد روح سے کی گئی، مریم علیہ السلام کے پاس روح بھیجی گئی، روح کے ذریعے یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ روح ہمارے بدن کے اندر انرجی دینے کا کام کرتی ہے۔ جب تک باڈی میں روح ہے تب تک انسان کے اندر کرنٹ باقی ہے، اس کی زندگی ہے، لیکن جیسے ہی روح پرواز کر گئی ویسے ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے،
اور انسان کہیں اور انتقال کر کے چلا جاتا ہے، یعنی کہیں اور ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پاور اسٹیشن سے ہر گھر میں بجلی کا کرنٹ آ رہا ہے، جس گھر کا کنیکشن اس پاور اسٹیشن سے کاٹ دیا جاتا ہے اس گھر کی بتی گل ہو جاتی ہے اور وہ بجلی کا کرنٹ اپنے پاور اسٹیشن میں ہی رہ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح روح کام کرتی ہے۔ کہیں اللہ کے پاس روح کا پاور اسٹیشن ہے، وہاں سے ہر ایک انسان کو کرنٹ سپلائی کیا جا رہا ہے، جس سے اس انسان کی زندگی کا دیا جل رہا ہے۔ بس جیسے ہی روح کی سپلائی کا کنیکشن اللہ نے کاٹا، ویسے ہی انسان کی موت واقع ہوئی۔ انسان کے پاس جو روح تھی وہ اپنے پاور اسٹیشن پر واپس چلی گئی اور دوبارہ آگے بڑھ کر خود اس انسان کے پاس نہیں آ سکتی۔ روح کی نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے بنانے والے نے ہمیں ایجوکیٹ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ روح کا معیار گھٹتا بڑھتا ہے۔ ہاں، ہمارے نفس کے بارے میں ضرور بتایا ہے کہ اس کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ گھٹتا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ چونکہ عام طور سے نفس کا ترجمہ روح کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ روح کا معیار گھٹتا بڑھتا ہے۔ روح کو لے کر ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن میں سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے جسم کو پروپورشنیٹ بنانے کے بعد کہا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، یعنی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اپنی روح ورڈز سے لوگوں میں یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ ہمارے وجود میں کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا پرسنل حصہ بھی شامل ہے، کیونکہ یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی۔ اللہ نے روح کو اپنی روح کہا تو اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہوا کہ اللہ کے اندر بھی روح ہے جس کے ذریعے سے وہ الحی والقیوم ہے، زندہ ہے، جاوید ہے، قائم ہے، اور اس روح میں سے اللہ نے ایک حصہ ہمیں بھی عطا کر دیا ہے۔ نہیں، اصل میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیشہ جب بھی اپنا پیغام انسانوں کے لیے بھیجا تو کس کی زبان میں دیا؟ کیا اللہ نے اپنی ذاتی زبان میں ہمیں پیغام دیا ہے یا ہمیشہ انسانوں کی زبان میں؟ ظاہر سی بات ہے، نیچرل ہے، اللہ نے ہمیشہ ہم انسانوں کی زبان میں ہی اپنا پیغام بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے ایسا؟ کیونکہ لیبین لہم، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ہمارے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی ذاتی زبان ہو، ویسے تو ہے نہیں، لیکن اگر کوئی ذاتی زبان ہوئی بھی تو اور اللہ نے اپنی ذاتی زبان میں ہمیں بھیج دیا پیغام جو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا بات؟ اس لیے ہماری زبان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے الفاظوں کو استعمال کر کے، انسانوں کے استعمال کر کے، یعنی اس کو جو ہے وہ اپنے پیغام کو بھیجا تاکہ لیبین لہم۔ اب یاد کیجئے کہ کیا ہماری زبان میں ہم انسان بہت سی چیزوں کے لیے یہ نہیں بولتے؟ میرا کپ، میری کتاب۔ جب ہم ایسے الفاظ بولتے ہیں تو کیا ہمارا منشا یہ ہوتا ہے کہ میری پرسنل ذات کا کچھ حصہ اس کپ میں بھی ہے، اس کتاب میں بھی ہے؟ نہیں۔ جب ہم میرا کہتے ہیں تو اس میں محبت کا پہلو ہوتا ہے، اپنائیت شو کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، میرا کپ، میری کتاب۔ اسی طرز پر ہماری زبان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے، جب ہم تمہارے جسم کو درست کر چکے تو ہم نے اپنی روح تمہارے اندر پھونک دی۔ اس میں دونوں پہلو اجاگر ہیں، روح کے ساتھ بھی اللہ کی اپنائیت، اور جس کو روح دی جا رہی ہے یعنی ہم اور آپ انسان، اس کے ساتھ بھی اپنائیت کا احساس۔ اسی وجہ سے پورا قرآن آپ پڑھ جائیے، آپ کو اور ہم کو جگہ جگہ اللہ نے بڑے درد کے ساتھ پکارا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، کیا انسان کے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اپنے رب کریم کی طرف پلٹ آئیں؟ یا اللہ نے انسانوں کو 306 بار یا ایھا الناس یعنی اے انسان کہہ کر پکارا، بالکل اسی درد اور اسی انداز میں جیسے ہم اپنے بچے کو پکارتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی۔ سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر قوم الطلاق۔ اس آیت کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ پہلا معنی، اللہ اپنی روح کا القاء مطلب
آمنے سامنے کر دینا، اپنی روح کسی کے آمنے سامنے کر دینا۔ اللہ اپنے روح کا القاء کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب ہے اللہ اپنی روح کا القاء کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس بندے پر جو بندہ چاہتا ہے کہ اس پر روح کا القاء ہو۔ اگر ہم پہلا مطلب لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ اپنے انبیاء کرام پر روح کا القاء کرتے ہیں۔ اگر دوسرا مطلب لیں گے جو کہ من یشاء من عبادہ سے طے ہوتا ہے، مطلب جو میرے بندوں میں سے چاہتا ہے، تو وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ ہاں، روح کا القاء یعنی روح کا آمنے سامنے آ جانا کہ کچھ شرائط ہوں گی جو اس شخص کو پوری کرنی ہوں گی، تب وہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے، اللہ کی پرمیشن سے اس کے سامنے آئے گی۔ وہ کیا شرائط ہوں گی؟ یہ کافی وضاحت طلب ٹاپک ہے جو انشاءاللہ کسی اور پارٹ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، یہ بات دل میں بیٹھانے کی ہے اور دل کی گہرائیوں سے تمنا کرنے کی بھی ہے کہ اللہ کی روح کو اپنے سامنے لانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ان شرائط کو پورا کر دیں۔ اس پارٹ 12B میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ روح کیا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے یا نہیں، اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کے جسم کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روح کار فرما ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی روح کو جس پر چاہتے ہیں اتارتے ہیں، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے روح آئے تو اللہ اس کو روح آمنے سامنے کرتے ہیں۔ لیکن کیا شرائط ہوں گی؟ وہ شرائط بہت وضاحت طلب ہیں، اس کو پھر کبھی لیں گے انشاءاللہ۔ اگلے پارٹ میں ہم انسان کے جسم کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ کی طرف سے ایک بیش قیمتی تحفہ اور امانت ہے، اور جس کی صحت پر ہمارے ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ میں پھر دہرا دوں، جسم کی صحت پر ہمارے ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ جیسا ہمارا جسم ہوگا ویسا ہمارا عمل ہوگا۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بیمار مومن سے قوی مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ وہ جو قوی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو زیادہ اچھے طریقے سے پورا کرنے میں سکشم ہے، کیپیبل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داریاں مطلب اس کا رزق لوگوں تک بلا تفریق پہنچانا اور ہدایت کو بلا تفریق لوگوں تک پہنچا دینا۔ مضبوط جسم اور وحی کی گائیڈنس میں علم اور عمل، پھر دہرا دوں، مضبوط جسم اور وحی کی گائیڈنس میں علم اور عمل کسی بھی انسان کو قوم کا لیڈر بنانے کے لیے 1000% کافی ہے۔ اور ایک انسان ہی کیا، کسی بھی قوم کو پوری دنیا کا لیڈر بنانے کے لیے کافی ہے اگر وہ قوم مضبوط جسم والی ہو جائے اور وحی کی گائیڈنس میں علم اور عمل کو کر لے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا مسلم امت کے پاس وحی کی رہنمائی میں علم اور عمل ہیں، اور کیا اس کے ممبرز کے پاس مضبوط جسم ہیں جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے، اور کیا آج کا ایمان والا اپنے جسم کو اللہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر مومنین ورلڈ لیڈرز ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اگر مومنین ورلڈ لیڈرز ہیں تو یقیناً وحی کی رہنمائی میں علم اور عمل ہیں، اور ان کا پورا کرنے کے لیے ریکوائرڈ جسم بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اور اگر مومنین ورلڈ لیڈرز نہیں ہیں تو غور کرنا چاہیے ہم کیا ہیں، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان ایمان والا ہو، اس کا جسم، اس کا علم اور اس کا عمل وحی کی رہنمائی میں ہو، اور وہ دنیا کی پستیوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درخواست میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر ہماری اس کووڈ-19 سیریز کے پہلے کے کچھ حصے آپ سے مس ہو گئے ہوں یا آپ تک نہ پہنچے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس اپ میسج ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ مسنگ ویڈیو پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔